ایک تو یہ فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر و فتنے سے جو قریب آ چکا۔ شراح حدیث نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو تلوار اس امت میں چلنا شروع ہوئی تو یہ وہ فتنہ اور شر ہے جس کا آغاز امت مسلمہ میں ہوا۔ اس سے پہلے امت مسلمہ میں تلوار نہیں چلتی تھی، مسلمانوں کی تلوار وہ کفار کے خلاف چلتی تھی، آپس میں نہیں چلتی تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم کی شہادت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ قیامت کے قریب تک جاری رہے گا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور پر یہ موقوف ہوگا اور پھر دوبارہ مسلمان یکجا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے ساتھ مل کر پھر وہ جو کفار ہیں دجال ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یاجوج اور ماجوج ان کی جو سد سکندری جو دیوار تھی اس میں اتنا سوراخ ہو گیا، اس کے لیے آپ نے اپنی انگوٹھے اور انگلی سے یوں اشارہ کیا کہ ایسا سوراخ ہو گیا ہے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، کہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ اس سد ذوالقرنین کو نہ پار کر سکتے ہیں نہ اس پہ نقب لگا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنے حلقے کے برابر اس میں سوراخ ہو چکا ہے۔ تو شراح حدیث نے اس کی توجہ یہ ذکر کی ہے کہ جس وقت وہ دیوار تعمیر ہوئی اس وقت کا تو حال یہی تھا کہ یاجوج و ماجوج نہ اس کے اوپر سے آ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے قیامت کا قرب ہوتا جا رہا ہے اس دیوار میں کمزوری آتی جا رہی ہے، اور حدیث شریف ہی کے روح سے یاجوج و ماجوج اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب قرب قیامت میں ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا اور وہ وقت نزول عیسیٰ اور دجال کے قتل کے بعد ہے، جو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں ان میں جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی پھر وہ نکلیں گی، تو اس وقت وہ دیوار توڑ کر ساری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور تباہی مچائیں گے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ تو جو آیت کریمہ میں ذکر ہے وہ شروع زمانے کا ذکر ہے جب دیوار کو بنایا گیا تھا، اور حدیث شریف میں قرب قیامت کا ذکر ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں گے، یعنی اتنی ان کی کثرت ہوگی۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی نسل سے ہے، جیسے ان کے مزید دو بیٹے ایک سے عرب ہیں ایک سے ترک ہیں، تو یافس بن نوح کی نسل سے یاجوج و ماجوج ہیں، یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ پھر آپ نے آخر میں حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش کے اس سوال پر کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں اچھے لوگ موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہلاکت ہوگی، لیکن اس وقت ہوگی کہ جب معاصی اور خبث پھیل جائے گا معاشرے کے اندر اور کوئی منکر پر نکیر کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت جو عذاب آئے گا اس عذاب میں نہ نیک بچے گا نہ بد بچے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت منکر پر نکیر کرتے رہنا چاہیے اپنی بساط کے مطابق، جہاں اس کو قدرت ہو ہاتھ سے روکنے کی وہاں ہاتھ سے روکے، جہاں اس کو قدرت ہو زبان سے روکنے کی وہاں زبان سے روکے، اور جہاں ان دونوں پر اس کو قدرت نہ ہو تو ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دل میں تو گناہ کو گناہ سمجھے، ورنہ قرآن کریم ہی میں اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے اور عذاب سے جو تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہ عام ہوگا، سب کو پہنچے گا۔ گویا اس فتنے اور عذاب میں سب ہلاک ہوں گے، بعد میں جب سب کا حشر ہوگا تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کا حشر اچھا ہوگا، جو برے ہوں گے ان کا حشر برا ہوگا، لیکن ایک لمحے میں ایک وقت میں جب عذاب آئے گا اور وہ منکر پر نکیر نہ کرتے ہوں گے تو وہ سبھی کو لپیٹ میں لے گا۔ تو جو شخص اپنے گھر میں منکر دیکھ رہا ہے وہاں روکے، کوئی بڑا چھوٹے کے اندر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی گناہ ہے کوئی غلطی تو اس کی اصلاح کرے، اور اجتماعی ماحول میں بھی انفرادی ماحول میں بھی یہ اس امت کے لیے فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔